جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ 6 ستمبر 1965 کی صبح تھی۔ حاجرہ صبح اٹھی، اس کے چہرے پر شب بیداری کا تاثر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ناشتے کا سامان لینے کے لیے بازار چلی گئی۔ گلیوں میں آتے جاتے لوگوں کو ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ بھارت نے پوری طاقت سے لاہور پر حملہ کر دیا ہے۔ 2 جیٹ طیارے گرجدار زناٹے سے وزیر آباد کے اوپر سے گزر گئے۔ حاجرہ نے طیارے تو کئی بار وزیر آباد کے اوپر سے گزرتے دیکھے تھے، لیکن ان کی آواز اس قدر بھیانک نہیں ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دور سے 2 دھماکے سنائی دیے۔ جہازوں نے کہیں بم گرائے ہیں، کسی کی بلند آواز سنائی دی۔ یہ ہندوستان کے جہاز تھے، شہریوں کے لیے ہوائی جہاز تھا۔ وہ اپنے اور پرائے ہوائی جہاز کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ 2 اور طیارے زناٹے سے گزر گئے۔ وزیر آباد کے لوگ نہ پہلے طیاروں کو پہچان سکے، نہ بعد میں گزر جانے والے طیاروں کو۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وزیر آباد سے 5 ہی میل دور دہونکل ریلوے اسٹیشن پر جو مسافر گاڑی رکی کھڑی تھی، انڈین ایئر فورس کے یہ طیارے اس مسافر گاڑی پر راکٹ اور مشین گن فائرنگ کر گئے ہیں۔ اس ہوائی حملے میں کئی مسافر زخمی اور 4 شہید ہو گئے تھے۔ شہید ہونے والوں میں ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ انہی 2 طیاروں نے یا بعد میں آنے والے 2 طیاروں نے دہونکل کے قریب 2 اور چھوٹے چھوٹے ریلوے اسٹیشنوں گکھڑ اور احوالی پر کھڑی ریل گاڑیوں پر راکٹ اور بم برسائے۔ پاک فضائیہ کے 2 ہوا باز قریب کہیں اڑ رہے تھے۔ انہیں پیغام ملا کہ دشمن کے طیارے ریلوے اسٹیشنوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ پاک فضائیہ کے دونوں ہوا باز وزیر آباد کی فضا میں پہنچ گئے اور انہیں دشمن کے طیارے نظر آ گئے۔ پاکستانی ہوا باز ان پر جھپٹ پڑے۔ ذرا سی دیر میں انہوں نے دشمن کے ایک طیارے کو مار گرایا اور نہتے مسافروں کے خون کا انتقام لے لیا۔ دشمن کے باقی 3 طیارے بکھر کر اس دیس کو بھاگ نکلے جس دیس میں گنگا بہتی ہے۔ وزیر آباد کے لوگوں کو کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ ایک ہولناک جنگ ایک ہی اڑان میں ان کے دروازے تک پہنچ گئی ہے۔ دہونکل، گکھڑ اور احوالی کی طرف سے آنے والی بسوں کے مسافروں نے ریلوے اسٹیشنوں پر انڈین ایئر فورس کے طیاروں کے حملے کی خبر وزیر آباد پہنچائی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر وزیر آباد کے گھر گھر پہنچ گئی۔ وزیر آباد کے ماحول میں ہیجان کا طوفان آ گیا۔ ہر کسی پر غصے اور انتقام کی ایسی کیفیت طاری ہو گئی جیسے ہر کسی کا کوئی قریبی عزیز قتل ہو گیا ہو۔ کئی لوگ دوڑتے ہوئے بسوں پر جا چڑھے اور ان تینوں ریلوے اسٹیشنوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ نوجوان لڑکے اور طلباء سائیکلوں پر ہی ان اسٹیشنوں کی طرف یوں چل پڑے جیسے یہ سائیکل ریس ہو۔ وزیر آباد کا ہر شہری بیک سے اڑ جانے والا بارود بن گیا تھا۔ کافروں نے ہمارے گھر میں آ کر بم گرائے ہیں، ہندو کی یہ مجال کچل کر رکھ دیں گے، شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے۔ اور ایسی ہی جلی کٹی اور سخت جوشیلی آوازیں نعرے بن کر وزیر آباد کی گلیوں سے اٹھ کر اس فضا کی مرتش کر رہی تھی جس میں سے تھوڑی دیر پہلے بھارت کے 4 لڑاکا بمبار طیارے گزر گئے تھے۔ یہ احساس انہیں دیوانہ بنائے جا رہا تھا کہ انہیں وطن کی آن پر کٹ مرنا ہے۔ وہ رہ کر آسمان کی طرف یوں دیکھتے تھے جیسے انڈین ایئر فورس کے طیارے پھر آئیں گے اور وہ ان طیاروں کو فضا میں ہی بسم کر دیں گے۔ لیکن کس طرح دشمن کے طیاروں کے پر شہری کس طرح نوچ سکتے ہیں؟ یہی ایک سوال تھا جو وزیر آباد کی فضا میں منڈلاتا پھر رہا تھا۔ لوگوں کی بے چین آنکھوں میں، جوش اور جذبے سے اکھڑی ہوئی سانسوں میں اور دل کی دھڑکنوں میں یہی ایک سوال کلبلا رہا تھا۔ وہاں کوئی نہ تھا جو انہیں اس سوال کا جواب دیتا۔ انہوں نے جنگ کبھی نہیں دیکھی تھی، ان کے ملک پر کبھی حملہ نہیں ہوا تھا، لیکن ہر آدمی، ہر عورت اور ہر بچہ جس کا شعور بیدار تھا محسوس کر رہا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے یہ ان کے لیے نیا تو ضرور ہے لیکن عجیب اور غیر مانوس نہیں، جیسے ان کے ساتھ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہو، جیسے باطل نے پہلے بھی حق پر جھپٹا مارا ہو۔ ان لوگوں میں جو اپنی تاریخ سے واقف تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسلام اور کفر کا ایک اور مارکہ ہے اور یہ ان مارکوں کی ایک کڑی ہے جو 1400 سال سے لڑے جا رہے ہیں۔ بعض نے اسے ایک صلیبی جنگ کہا۔ جو لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے انہیں از خود ہی اشارے ملنے لگے کہ اس صورتحال میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کہہ دیا کہ سڑک پر فوجی ٹرک لاہور کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ پھول، پھل، شربت، طرح طرح کی بوتلیں، انگور کی پیٹیاں، مرغیاں، انڈے، روٹی اور برف کے بلاک اٹھائے اس سڑک پر جا پہنچے جو شاہراہ پاکستان کہلاتی ہے۔ انہوں نے فوج کا ایک ٹرک دیکھا تو اسے روک لیا، پورا کنوائے دیکھا تو اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ وہ جو کچھ
साथ लाए थे फौजी ट्रकों में फेंकने लगे। खुदा के लिए हमें ना रोको, फौजी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे। रुकने का वक्त नहीं, हम मर गए तो तुम महाज पर आ जाना। लोगों ने वक्त की जरूरत और फौजी डिसिप्लिन की परवाह न की। वो अपने जज्बों की तस्कीन कर रहे थे। कई नौजवान ट्रकों पर चढ़ बैठे कि हम भी महाजों पर जाएंगे। औरतें दूर खड़ी दुपट्टे फैलाकर फौजियों के लिए दुआ मांग रही थी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे बम्बों की तरह फट रहे थे। अब फौजी ट्रक चले तो उनकी चाल ही निराली थी और फौजियों के चेहरे जज्बा हुब्बुल वतनी से दमकने लगे। हाजरा ने उस रोज बाजार में सौदा सल्फ खरीदते कुछ ज्यादा ही वक्त लगा दिया। वो लोगों को देख देख कर हैरान हो रही थी, लेकिन गाराई तो वहाँ मुर्दनी छाई हुई थी। वो घर वालों से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसे यही पता नहीं चल रहा था कि वो क्या पूछना चाहती है। वो तो सीधी सादी लड़की थी। वजीराबाद के बड़े बड़े दानिशमंदों को भी मालूम नहीं था कि इंडियन एयर फोर्स के लड़ाका बमबार तैयारों ने इन छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों पर खड़ी नहत्ती रेलगाड़ियों को क्यों निशाना बनाया है। ये भारत के जासूसों का कमाल था। वजीराबाद के लोगों के वहमो गुमान में भी न था कि उनके फलक शुगाफ नारे उन सरगोशियों को नहीं डुबा सकते जो इसी शहर में उठ उठ कर सरहद पार भारत की इंटेलिजेंस तक पहुंच रही थी। इतनी दूर तक ये सरगोशियां नारों से भी बुलंद आवाज में सुनाई दे रही थी। भारत के ये तैयारे खुद नहीं आए थे, बुलाए गए थे। शहर की तरीकी में लाहौर रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी रवाना हुई थी जिसमें फौजी सामान और गोला बारूद भरा हुआ था। उस गाड़ी की मंजिल सियालकोट थी। उसे वजीराबाद के रास्ते सियालकोट तक पहुंचना था। भारत के जासूसों ने सरहद पार इस गाड़ी की रवानगी और इसकी जंगी अहमियत की इतला दे दी थी। इस गाड़ी को रास्ते में तबाह करने के लिए इंडियन एयर फोर्स के तैयारे ऐसे वक्त पर भेजे गए जो सुबह तलू होने का वक्त था। भारत के जासूसों ने बिल्कुल सही इतला भेजी थी, लेकिन इस इतला पर अमल करने वालों से कुछ कुताही हो गई। हमलावर तैयारे उस वक्त आए जब ये मालगाड़ी वजीराबाद के रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी या कहीं रुके बगैर वक्त से पहले खतरे से निकल गई थी। जब भारत के हवाबाज आए तो अपने असल शिकार को ना पाकर इस इलाके में जहाँ कहीं कोई रेलगाड़ी देखी तो उन्होंने उसी पर रॉकेट बम गिरा दिए। उन्हें तवक्का थी कि वो गाड़ी इन्हीं में से कोई एक होगी।